کا کیا ہوگا، اس کے ذکر اور اذکار کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر ناراض ہے تو نماز بھی بیکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے، صدقہ اور خیرات اور زکات بھی بیکار ہے، کیونکہ ہر وہ عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے جو عمل اللہ کی محبت کے بغیر ہو وہ عمل بیکار ہے۔ ان کے شوہر کی محبت کے اندر خدا کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خدا اپنے شوہر کو راضی کر کے مر جاتی ہے تو خدا جنت کے دروازے کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بندی میرا دین جس میں سے چاہے اس دروازے سے چلے گا، تیرے رب دروازے پر کھڑا ہوگا اور تیرے لیے سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، آجا میری بندی، میری فرما برداری اور میرے احکامات کی پابندی، نبی کی اطاعت اور محبت کی زندگی جی کر آئی ہے، آجا خدا تیرا استقبال، تیرا رحمان، تیرا رحیم، تیرے لیے رحمت کے دروازے کھولا ہے اور جنت تیرے لیے کیا کہتے ہیں اللہ نے سجا کے رکھا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ کو پانا ہے اور اللہ سے محبت کرنا ہے تو اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر میں مشغول کرنا ہے۔ ہارون رشید پہلے زمانے میں بادشاہ بھی بڑے متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ عقلمند اور دانشمند صاحب سمجھ اور سمجھدار لوگوں کو اپنے اطراف رکھا کرتے تھے۔ صرف یہ نہیں، اہل علم اور علماء کو بھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ وقت موقع بموقع ان کی صحبت اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے زندگی میں رہنمائی کر سکے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنا اور اللہ کی محبت کے راستے پر چلنا اور جنت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حکومت اللہ کی محبت کے ساتھ ہو تو وہ حکومت بھی کامیاب ہے، وہ حکمران بھی کامیاب ہے۔ جو اللہ کی محبت کے بغیر حکومت کرے تو سمجھ لو سیاست اس کے لیے نجات نہیں بلکہ ہلاکت ہے، تجارت اس کے لیے نجات نہیں بلکہ ہلاکت ہے، بلکہ ہر وہ عمل اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر من چاہیے اپنی مرضی کے تحت کیا کہتے ہیں وہ کام کرے گا۔ جسم بیمار ہے قرآن شفا، روح بیمار ہے قرآن شفا، ماحول بیمار ہے قرآن شفا، معاشرہ بیمار ہے قرآن شفا، معاشرت بیمار ہے قرآن شفا، حکومت بیمار ہے قرآن شفا، عدالت بیمار ہے قرآن شفا، وکالت بیمار ہے قرآن شفا، گھر اور ازواجی زندگیاں بیمار ہے قرآن شفا۔ قرآن ہر موقع پر ہماری رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے۔ تجارت وہ کامیاب ہے، سیاست وہ کامیاب ہے، وکالت وہ کامیاب ہے، عدالت کی کرسیوں پر بیٹھے عدل و انصاف وہ کامیابی کی منزل ہے جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے نبی کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ کی جائے تو سمجھ لو لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جاتا ہے محمد رسول اللہ سر سے لے کر پیر تک ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ تم اپنے مقصد زندگی بنا لو، محمد رسول اللہ طرز زندگی ہو جائے۔ آئے بھئی یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرو ویسا کرو، میرے محبوب مصطفیٰ کی سیرت آئینہ ہے، روزانہ آئینہ دکھاتا ہے۔ تو ہارون رشید ہمیشہ اپنے ساتھ اہل علم، عقل مند، دانشمند، لیکن موجودہ حالات میں بادشاہ ہو یا وزیر ہو چاہے کوئی بڑا آدمی ہو اپنے اطراف ایسے لوگوں کو رکھا کرتا ہے، لٹیروں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، عیاروں کو، مکاروں کو، کیا کہتے ہیں بدماشوں کو، نکموں کو، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتے ہیں۔ لیکن بتا دو کہ حکمران ہے، حکومت بھی عہدے پر ہے، اور اتنے بڑے تخت پر ہے اور تاج اس کے اوپر بادشاہ کا کیا کہتے ہیں سر پر ہے، اپنے ساتھ عقل مندوں کو، دانشمندوں کو، صاحب سمجھ اور سمجھدار لوگوں کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھا کرتے۔ تو ایک دن ہارون رشید محل میں بیٹھا ہے اور اپنے وزیر سے پانی منگایا تو وزیر نے پانی لایا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو پانی نہ بولے بادشاہ سلام سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دیجئے، اس کے بعد پھر آپ پانی پیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا فرماؤ کیا سوال ہے؟ تو بادشاہ سے بزرگ نے فرمایا جو ایک گلاس پانی ہے اگر یہ نہ ملے تو کیا کرے گا؟ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت قدر بتائی جا رہی ہے۔ جو بارش ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار کیا کہتے ہیں نعمتیں ہیں۔ ہر خطرہ آسمان سے گرنے والا اللہ تعالیٰ کی یہاں کون کیا ہوا ہے، گنا ہوا ہے۔ میرا رب کہتا ہے جب ہر خطرہ آسمان سے گرتا ہے اس کو گن کر پھینکتا ہوں، درختوں تک جتنے پتے ہیں ہر پتے گنے ہوئے ہیں، زمین پر جتنے ریت کے ذرے ہیں ہر ذرہ میرے پاس گنا ہوا ہے۔ تو ظاہر
بادشاہ سلامت سے بزرگ نے کہا یہ ایک گلاس پانی اگر آپ کو نہ ملے تو کیا کریں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ پانی تو انسان کے لیے بہت ضروری اور اہم چیز ہے. یہ اور بات ہے کہ پانی بہت عام ہے، لیکن جو چیز جتنی زیادہ عام ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی قیمت اور اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے. کبھی کبھی عام چیزوں کو لوگ ناقدری کرتے ہیں، لیکن جب وہی چیز نظروں سے دور ہو جاتی ہے، وہی چیز اب اس کے لیے کیا کہتے ہیں نہ ملتی ہے، تو اسے احساس کب ہوتا ہے؟ صحرا میں نکلے ہیں، اب اس پیاسے سے پوچھو دھوبی کے گھاٹ کے پانی کی حقیقت کیا ہے. ایک پیاسا ہے صحرا میں نکلا ہے، اس سے پوچھو دھوبی کے گھاٹ میں جو پانی ہے اب اس کی قیمت کیا ہے. پیاسے سے پوچھو دھوبی کے گھاٹ کے پانی کی حقیقت کیا ہے. بھوکے سے پوچھو سکھ کے ٹکڑوں کا مزہ کیا ہے. حقیقی طور پر جو بیمار ہے، جو تمام طبیبوں سے حکیموں سے دواخانوں سے مایوس ہو کر اس حادث تک جب چل کر آیا ہے، میں تو کہتا ہوں وہ خود نہیں خدا اپنی رحمت سے اسے پہنچاتا ہے. تو اس بیمار سے پوچھو حافظ کی حقیقت اس کے دل میں کیا ہے. لیکن حقیقت میں جس کے دل میں محبت ہے اس سے پوچھو جس سے محبت کر رہے ہو وہ تمہارے نزدیک کتنے زیادہ قیمتی ہیں. لیکن جن کے دل میں محبت نہ ہو اور جنہیں حقیقت کا کوئی پتہ نہ ہو تو ان سے سوال کر کے اس کی صحبت میں رہ کر اس نعمت کی ناقدری کرنے والے نہ بن جاؤ. آفتاب کا طلوع ہونا ہی آفتاب کی دلیل ہے. آفتاب کا طلوع ہونا ہی آفتاب کی دلیل ہے. اگر تمہیں دلیل ہی مطلوب ہو تو آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد روگردانی نہ کرو. یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے. لاکھوں مریض صبح سے شام تک آ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے فیض پا رہے ہیں، صحتیاب ہو رہے ہیں، شفایاب ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی نادان اور بیوقوف دلیل چاہتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جیسے ہاسپٹلوں میں علاج سے پہلے علاج کے بعد علاج سے پہلے علاج کے بعد علاج سے پہلے مریض کی فوٹو ہوتی ہے اور علاج کے بعد کی ایک فوٹو ہوتی ہے. 20 سال پہلے ہاسپٹل میں پہنچا تھا علاج سے پہلے اور علاج کے بعد 20 سال کے بعد جب پہنچا تو اس ہاسپٹل میں ایک ہی فوٹو لگی تھی. تو پتہ چلتا ہے کہ اتنے سالوں میں وہ ایک ہی مریض کا علاج ہوا. اگر ہاسپٹلوں کی طرح علاج سے پہلے اور علاج کے بعد اگر ایسے فوٹو اگر مرکز خدمت خلق میں اگر دیواروں پر لگا دی جاتی خدا کی قسم ساری دیواریں کوئی دیوار خالی نہ ہوتی. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معجزہ. میرے حال بے نوازش مجھ پہ کرم کی بارش. مجھے کیا سے کیا بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ انعام ہے، کرم ہے. یہ قرآن کا کھلا معجزہ ہے. یہ خدا اپنی قوت اور قدرت کو ظاہر کر رہا ہے اور قرآن کو معجزہ بنا کر رہتی دنیا ایک مثال قائم کر رہا ہے. ایک نہیں ایسے لاکھوں مثالیں آپ کو زمین پر ملیں گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے لوگ جب بیمار ہو جاتے تو ایک مرتبہ سوریہ ہم فاتحہ پڑھ کر پھونک دیتے تو ان کی ہر وہ بیماری چلے گا. عبداللہ بن عمر اپنے والد محترم سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیتے سارے بیماریاں چلے جاتے. ہم 100 مرتبہ پڑھ کے پھونک رہے ہوئے اثر نہیں ہو رہا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بیٹے وہ میرے محبوب مصطفیٰ کے انتخاب تھے. اور ایک حدیث سنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس کوئی بیمار آیا
اور آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس پر کانوں میں دم کیا، وہ اچھا ہو کر جانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دور سے دیکھ رہے تھے، آپ نے بلایا، اے عبداللہ ادھر آؤ۔ ایک ہے عبداللہ بن عباس جو حضور کے زمانے میں، ایک ہے عبداللہ بن عمر جو عمر کے زمانے میں اپنے والد سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس جو حضور کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب تھے، حضور کے موجود ہوتے ہوئے کوئی بیمار کسی اور کے پاس کیوں گیا؟ تو پتا چلتا ہے کہ ہر وہ کام اگر میرے محبوب مصطفیٰ کے ذمہ ہوتا تو پھر آپ کے ذمہ جو اصل کام ہے انسانیت کی ہدایت یعنی وحدہ لا شریک کی طرف بلانا اور انہیں اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے دکھانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا تھا، آپ نے بلایا، اے عبداللہ ادھر آؤ۔ میں نے ابھی دیکھا کہ اس مریض کو اب مرا یا جب مرا، لیکن تم نے آگے تو پڑھ کے کیا بھوکا اس کے کانوں میں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن کی فلاں آیتیں پڑھ کر اس کے کانوں میں دم کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اے عبداللہ، خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر کوئی شخص ان آیتوں کو پڑھ کر اگر کسی پہاڑ پہ پھونک دے گا، خدا کی قسم وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب تھے اور حضور کے قریب تھے، اور حضور نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ سورہ فاتحہ نہیں بلکہ صرف بسم اللہ بھی پڑھ کر پھول دیتے، ہر وہ بیمار بھی کے پاس آ کر صحت یاب اور شفا یاب ہو جاتا۔ صحابہ کرام کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو ایک گاؤں سے گزر ہوا تو عرب کے لوگ مہمان نواز ہوا کرتے تھے۔ ان کے رگ رگ میں بوٹی میں ان کے خون کے قطروں کے اندر مہمان نوازی ہوا کرتی تھی۔ ان کے شان کے خلاف کے کوئی مہمان آئے اور ان کے علاقے سے کیا کہتے ہیں خالی پیٹ چلے جائے، وہ بھوکا اور بغیر پانی پی کے پیاسا چلے جائے تو بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کہیں جانے کے لیے ایک گاؤں پہنچے، اس سے پہلے ایک لطیفہ سن لیجیے کہ عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک بیمار طبیب سے ملاقات کے لیے جا رہا تو ایک عربی نے اس کو بلایا کہا کہ کھانا کھا کر جاؤ۔ تو وہ بیمار بھی ہے اور مہمان بھی ہے، راہ گزرتا ہوا مسافر کو عرب نے روک لیا اور روک کر کہا یار کھانا کھا کر جاؤ۔ تو مہمان بیٹھا ہوا ہے، میزبان کھانا لا رہا ہے، کھانا رکھ کر گیا، سالن لانے تک تو واپس آنے تک کھانا گیا، پھر سالن لا کر رکھا، کھانا لانے کے لیے گیا تو سالن گیا، روٹی لایا سالن گئے، سالن لایا روٹی گئے، پھیرل یہ تو مہمان نواز ہے، کھلایا۔ جب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مہمان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے کہ حکیم صاحب کے پاس جا رہا ہوں علاج کرنے کے لیے۔ بولے کائے کا علاج ہے؟ بولے ہاضمہ صحیح نہیں ہے اس لیے بتانے جا رہا ہوں۔ تو عرب پریشان ہو کر بولا ہاضمہ خراب ہے تو یہ حالت ہے، روٹی لائے سالن لانے سے پہلے روٹی گئے، اور جب سالن لایا روٹی لانے سے پہلے سالن گئے۔ تو کہنے لگا جب علاج کر کے آنا تو دوسرے راستے سے آئیے، پھر ادھر سے آئیے، بڑی پریشانی ہے۔ تو یہ عرب کے لوگوں کے رگ رگ میں ریشے میں بوٹی میں حضور کے خطرے کے اندر مہمان نوازی ہوا کرتے، بڑے مہمان نواز ہوا کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا قافلہ ایک گاؤں میں پہنچا، لیکن وہاں کے گاؤں والے آپ وہ صحابہ کو نہ کھانے پوچھے نہ پینے کے لیے کیا کہتے ہیں ان کو پوچھے۔ وہ صحابہ تو مسافر تھے، بہرحال وہ خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھی کہ وہ گاؤں کے یہ سمجھ لو کہ وہ شہر کے بادشاہ کی بیٹی بیمار تھی، تو ان کے خاصر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بادشاہ کی بیٹی بہت بیمار ہے، آپ میں سے کوئی ہے دعا پڑھنا جانتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں۔ بولے دعا پڑھی؟ بولے ٹھیک ہے ضرور پڑھیں گے، لیکن ایک شرط پر 100 بکریاں چاہیے، تو دعا پڑھو گا تو نہیں پڑھو۔
ٹھیک ہے بھائی. تو یہ صحابی رسول پہنچے اور دعا پڑے. جیسی ہی دعا پڑھنا تھا وہ بیماری صحت یاب میں بدل گئی. لڑکی کیا کہتی ہے بیماری سے صحت یاب ہو گئی اور انہوں نے 100 بکریاں اس کے بدلے میں لیا. اب سوچنے لگے کہ میں نے غصے میں اس سے بکریاں مانگا لیکن یہ بکریاں جائز ہیں یا ناجائز ہیں, حلال ہیں یا حرام ہیں. اب کیا کریں؟ چلیے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچیں گے اور کہیں گے کہ اب یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا ان بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے, تھوڑا میرے لیے بھی ہے کیونکہ میرا صدقہ ہے کہ تم ایمان والے ہوئے, میری نظر ہوئی کہ تمہارے زبان کے اثر و تاثیر ہے. تو میں کیا بول رہا ہوں, یہ بیمار جو آ رہے ہیں اس حدیث کی روشنی میں اگر فتویٰ لے کر بھی بیٹھا سب کی جیباں خالی کر سکتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کے صدقے نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں, درے مصطفیٰ میری سلطنت اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں. جس در سے جا کر جھولیاں پھیلاتا ہوں اس در سے لا کر لوگوں کی جھولیاں بھرتا ہوں, اس لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں. اگر اس شریعت کی روشنی میں اگر آپ کے سامنے اگر ہاتھ بغیر پھیلائے شریعت کی روشنی میں اگر لے لو تو ایک مدرسے کو چلانے کے لیے آپ سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں. زکوٰۃ لائیے, صدقہ لائیے, خیرات لائیے. اس کمزور کندھوں پر اور بہت بوجھ ہے, مزید یہ صدقات اور زکوٰۃ کا بوجھ اٹھاؤ. نہیں, لیکن کیا کروں آپ کو زکوٰۃ اور صدقات کا صحیح مصرف اپنے اس ادارے کے لیے اپنی ذمہ داری میں مانگتا ہوں, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے اپیل کرنے کے باوجود بھی کوئی حرکت نہیں. خیر آپ پر اعتراض نہیں بلکہ ان پر اعتراض ہے جو یہاں موجود نہیں. ماشاءاللہ سارے کے سارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے رو میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کر کے 100 بکریاں لیے ہو, اب یہ حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے. حضور نے فرمایا اس میں میرا بھی حصہ نکال. تو میں کہہ رہا تھا میرا ہی امیر ہوں. حافظ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں بھائی, ان کو کیا ضرورت ہے. بس ماشاءاللہ امریکہ سے آتا ہے, لندن سے آتا ہے, کینیڈا سے آتا ہے, بس بیٹھے ہوائی کیا کہتے ہیں پلانی پروگرام بناتے رہتے ہیں. اے اللہ کے بندوں ان کی صفائی کے ساتھ آنا. پھل کھانے سے مطلب رکھنا, درختوں پر گرنے کی کوشش نہ کرنا. جب آدمی باغ میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, فروٹ کھاتا ہے, کتنے درخت ہیں, کتنے ٹہنیاں ہیں, کتنے پتے ہیں, اس کو اس سے کچھ لینا نہیں ہے. یہ جان و تن یہ من یہ دھن چمن دمن زمین زمن یہ بر غبار و پھول و پھل شجر ثمر یہ دشت و بن اسی کی ذات پاک کے ہے حکم سے انجمن یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ محبوب مصطفیٰ صدقہ ہے. یہ اللہ کا چمن ہے, خدا اس چمن کا مالک ہے, آسمانوں پر بیٹھا مقتدر اس چمن کا مالک ہے, اور اس نے اپنے ہاتھوں سے نبی کے صدقے یہ مقدر لکھ دیا زمین پر جو بیٹھا اپنے مقتدر ہے, اس چمن کا مالی ہے جو میرے سامنے ہے. جہاں تک میری نظر میرے مقدر میں خدا نے لکھا ہے وہاں تک اس کا چمن ہے. میری طرح ایسے ہزاروں اور لاکھوں لوگ بھی ہیں جو دنیا میں بیٹھے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور محبت کے خاطر خدمت قلب کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن جہاں تک اللہ نے اس کے مقدر لکھا ہے مشرق مغرب شمال اور جنوب, پتہ نہیں کہاں سے بیمار آتے ہیں. دیکھیے ابھی صبح میں قریب 70-80 لوگ کہاں سے آئے, گاؤں سے بہرحال اس سے ہٹ کر مختلف گاؤں سے تو 400-500 دیہاتی لوگ آئے ہیں. صبح میں داچو بندی سے آئے ہوئے خالہ ہے, وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب یہ سارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور سر پر ایسا دوپٹہ اوڑھ کر
ایسے اڑا کر اڑاؤں سے لے کر آئے تو مجھے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن جب نام پوچھ رہا ہوں تو وہ نام ان کا لکشمی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ان کو وہاں سے لاتے ہوئے پتہ چل گیا ہے، ان کو یہ سبق دے دیا جا رہا ہے کہ جن کے پاس دعا کے لیے جا رہے ہو وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس باادب ہو کر جانا ہوگا۔ غیر مسلموں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے ایک اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے، اللہ کا محبوب اور مقبول ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے باادب ہونا پڑے گا۔ تم کیسے بے ادب ہو جو خدا کے جناب میں کھڑے ہوتے ہو، تمہارے سروں پر ٹوپی غیب ہے اور ایسے کھڑے ہوتے ہو جیسے کیا کہتے ہیں کسی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کے جناب میں، اللہ کے گھر میں اور مسجد میں کھڑے ہو تو باادب ہونا، اور سر پر ٹوپی ہی نہیں، سنت ہے کہ پگڑی بھی ہو، اگر نہیں تو کم سے کم ٹوپی تو پہن لیا ہے۔ ایک عجیب و غریب انداز سے جیسے کیا کہتے ہیں خواتین سر پہ پلو اڑا کرتی ہیں، اس پلو اڑا کر لایا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب سارے بیمار جن کو آپ کا پتہ مل رہا ہے، ایک مرتبہ آ رہے ہیں ہر بیماری جا رہی ہے، دوسری مرتبہ آ رہے ہیں مسائل ان کے ختم ہو رہے ہیں، تیسری مرتبہ آ رہے ہیں ان کے مقصد میں ان کو کامیابی ہو رہی ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسے اب آسمانوں سے پانی کی شکل میں برس رہی ہے۔ کون ہندو، کون مسلمان، کون سکھ، کون عیسائی اپنا خیر دوست دشمن، شرابی ہو یا کبابی ہو یا جواری ہو، پھر اللہ کا نافرمان ہو، باغی ہو، بے وفا ہو، غدار ہو، لیکن خدا کی جو اندھیری آتا ہے تو آنکھوں میں نیند آتا ہے، جب نیند مکمل ہوتی ہے تو صبح لوریاں لے کر اپنے بندوں کو جگاتا ہے۔ اگر خدا کی قسم شراب پیتے ہوئے سو جائے اس سے پہلے کہ توبہ نہ ہو، موت کی نیند سو جائے، جیسے شرابی کا ٹھکانہ جہنم ہے، شراب پی کر سونے سے پہلے وہ توبہ کر کے سوتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے، تو میرے رب کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہے، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جب یہ سونے سے پہلے شراب تو پیا تھا لیکن توبہ کرتے ہوئے سوتا ہے، تو میرے رب کہتا ہے جس کے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک ہو، مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب تک پھیلے ہوئے ہو، میں آپ کو بتاؤں میرے رب تو ایک بندے کے بارے میں کہتا ہے، ایک بندی کے بارے میں کہتا ہے، ایک بندہ ایک بندی زمین سے آسمان کی بلندی تک گناہ کیے ہو، اور جس کے گناہ پھیلتے پھیلتے صرف یہی نہیں بلکہ زمین میں پھیلا دیے جائے سارے گناہ، پھر تھپی لگائی جائے آسمان تک، اور ایک بندہ یا ایک بندی اتنے سارے گناہ لے کر میرے پاس آئے اور ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری رحیم اور کریم ذات کی قسم، ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب گناہوں کو معاف تو کر دیا، 90 سال کی عمر تک گناہ کرتا رہا، پتہ نہیں اب زندگی کو کوئی لمحے ہو جو نیکیوں کے ذریعے سے جنت کو بہادار بنے۔ میرا رب کہتا ہے ادھر زندگی ختم ہوئی، ادھر توبہ کیا اور ادھر موت کا فرشتہ آیا، اس سے پہلے کہ موت کے لیے سلا دی جائے اس کے گناہ جو توبہ کے ذریعے معاف کیے گئے، زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک جو گناہ تھے معافی کے بعد گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، اور وہ گناہ اب زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک نیکیوں کے شکل میں خدا کی جناب میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے خدا رحمان، یہ ہے خدا رحیم، اپنے بندوں کی مغفرت کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، خدا سارے جرموں اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے انتظار کرتے ہوئے بیٹھا ہے۔ ان محفلوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے حاضر کیے، اپنے خطاؤں اور اپنے لغزشوں سے معافی کے لیے ہم ان محفلوں میں حاضر ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نبی کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے سے، نبی کی محبت کے ذریعے سے، نبی سے عشق کے ذریعے سے۔ میں کہہ رہا تھا نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ میری سلطنت اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں، اپنی جھولیاں وہاں سے بھر کر لاتا ہوں اور میرے پاس آنے والے ان کے جھولیوں کو بھر بھر کے دیتا ہوں، کیونکہ وہاں
سے بھی فری ملا ہے تو یہاں پر بھی فری میں بانٹتا ہوں۔ جب خدا نے اس چمن کا مالی بنایا ہے اور اس چمن کا خود مالک ہو، مالک درختوں پر اور درخت کے پھلوں پر نظر نہیں رکھتا ہے بلکہ کہتا ہے جس مالک نے میرے نصیب اور قسمت کو اتنے بلند کر دیا ہے، اتنے بڑے چمن کا جو اس کی اپنی ذات کا چمن ہے اس کا مجھے مالی بنا دیا، اس سے بڑا اور کیا اعزاز چاہیے ہے۔ جب مالی بنا سکتا ہے تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کیا ایک ٹکڑا اور ایک لقمہ نہیں دے سکتا ہے؟ دیا ہے، دے رہا ہے، دیتا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ چمن کا مالک ہے اور چمن کا مالی بنا دیا اور کام اس کے سپرد کر دیا۔ درختوں کو کھاد ڈالنا، پانی ڈالنا، دیکھ بھالی کرتے رہنا، اب فکر نہ کرنا۔ اب اس چمن کو سوکھے درخت کو ہرا کرنا میرا کام ہے، ہرے درخت پھلدار کرنا میرا کام ہے۔ یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کبھی آدمی کچھ اور بولتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں جو ہوتا ہے زبان پر بھی وہی ہوتا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زبان سے نہیں، دل کی آواز کہہ رہا ہوں۔ یہ دل کے ہے آواز، میں کچھ بھی نہیں، اس پر ہے مجھے ناز، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا احساس، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر کیا ہے جناب؟ میرا عشق کا مال بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ کوئی جہاں دے نہ جمال دے مجھے صرف اتنا کمال دے، کوئی جہاں دے نہ جمال دے مجھے صرف اتنا کمال دے، میں دکھی دلوں کی بنوں سدا کہ زمان میری مثال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آپ کی خدمت کے لیے انتخاب کیا، یہ احساس ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہارون رشید بڑے عقل مند دانشمند علم کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا کہ کہیں کوئی بھول نہ ہو جائے، کہیں کوئی لفظ اور کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے۔ تو پانی وزیر سے بتایا ایک اللہ والے نے کہا کہ رک، بادشاہ سلام سے اگر یہ پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ بادشاہ نے بڑی سوچ اور فکر کے بعد کہنے لگا کہ علی جہاں پانی کے بغیر تو ہماری زندگی بیکار ہے، اس خوش گلے کو ترک کرنے کے لیے ایک قطرہ پانی چاہیے اور اس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کم سے کم ایک گلاس پانی چاہیے۔ بلے بادشاہ سلام سے اگر پانی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ ایک گلاس پانی کے عوض اگر مجھے آدھی حکومت بھیج دینا پڑے بھیج دو، لیکن ایک گلاس پانی کو ضرور خریدوں گا، کیونکہ پانی کے بغیر ہماری زندگی پانی ہے، بیکار ہے۔ پانی کے بغیر ہماری زندگی فانی ہے اور پانی ہماری زندگی کے لیے ایک بہت ضروری اور لازمی کیا کہتے ہیں چیز ہے۔ یہ اور بات ہے عام ہے جس کی ہم ناقدری کرتے ہیں، لیکن صحرا میں نکل جاؤ، دور دور تک کہیں آپ کو ایک قطرہ پانی نہ ملے اور اس وقت سوری کا گھاٹ کا پانی تمہارے سامنے ہو، اب اس وقت تمہارے پاس اب فلٹر کر کے اس پانی کے استعمال کرنا نہیں، بلکہ اب وہ پانی ہی تمہارے لیے بہت عظیم چیز بن جائے۔ تو بھلے ایک گلاس پانی کے عوض اگر آدھی حکومت بیچنا پڑے تو بیچ دوں گا، لیکن ایک گلاس پانی ضرور حاصل کرنا، کیونکہ کہیں پانی نہ ہو اور کوئی بیچنے والا کہے کہ بھائی آدھی حکومت دے تو ایک گلاس پانی دو، ورنہ مر جاؤ۔ ایک شخص حدیث میں ہے کہ ایک شخص جس کے نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہے اور خدا کی جناب نے جب اسے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے تیرے مقدر میں نے جنت لکھ دیا۔ تو وہ شخص پلٹ کر کہا کہ اے اللہ 500 سال تک آپ کی عبادت کیا، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے جو 500 سال تک آپ کی عبادت کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں اپنے فضل سے جاؤ جنت، پھر یہ 500 سال جو عبادت کیا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تمہیں
اپنے عبادتوں پر اتنا فخر ہے. فرشتے سے کہا ذرا ایک جہنم کے قریب لے جاؤ. ٹھیک ہے ابھی روک دو ارے جہنم کے قریب لے جاؤ. فرشتہ ہاتھ پکڑ کر ایک اسے جہنم کے قریب لے جاتا ہے. اچانک اس کا گلا خشک ہوتا ہے اور پیاس اور پانی کے لیے وہ تڑپتا ہے. اتنے میں ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ آدھا گلاس پانی لے لو 250 سال کی عبادت دے دو. اس نے کہا بھائی یہ عبادتوں کی ایسی کی تیسی آدھا گلاس پانی لے اور اب کوئی اور رہا نہیں ہے راستہ. آدھا گلاس پانی پی لیا. اللہ نے کہا اور آگے لے جاؤ اور پیاس لگی. آواز آئی اور آدھا گلاس پانی 250 سال کی عبادت پورا دے دو عبادت پوری لے لو. ساری باتیں دے دی. اللہ نے دیکھو خدا کیسا ارحم الراحمین ہے. اس کی رحمت اس کی محبت اپنے بندوں پر کیسی ہے. اللہ نے فرشتے سے کہا واپس لے آؤ اسے. جب لایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے دنیا میں کتنے گھونٹ پانی پیے کتنے گلاس پانی پیے یہاں تو تم نے 500 سال کی عبادت ایک گلاس پانی کو اور فروخت کر دیا. اب بتاؤ کہاں جاؤ گے. فوراً گر گیا اور خدا تیری رحمت کا امیدوار تیرے سامنے کھڑا تھا تیرے قدموں میں جھکا ہوا. خدا اپنے فضل سے اپنے نبی کے صدقے میری نجات اور مغفرت کر دے. جس کا صدقہ آدم نے مانگا تھا موسیٰ کے زمانے کا جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ کہنے لگا جو خاتم النبیین آنے والے ہیں ان کے صدقے میری نجات کر دے. تو میرے رب نے کہا آدم نے جس کا صدقہ مانگا میں نے اس کو معاف کر دیا. اگر آج تو اس کا صدقہ نہ مانگتا آج تیرے مقدر کہتی ہوئی انگارے نکلتا. اچھا میں نے اپنے نبی کے صدقے تجھے معاف کر دیا. تو ہمارا کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کے جناب اور حضور میں پیش کیا جا سکے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے نبی کے صدقے سے. سمجھ لو ہماری خیر ہے ورنہ پھر ہماری ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے. اعمال اس لائق نہیں کہ خدا کے حضور و جناب میں پیش کیے جا سکے. ہارون رشید ایک گلاس بزرگ نے کہا پی لیجیے. اگر نہ ملے تو آدھا گلاس ایک گلاس پانی کا اور آدھی حکومت فروخت کر دیں گے. ٹھیک ہے پی لیجیے. پی لیا. حضرت پھر اٹھے اور اٹھ کر کہا جو پانی ابھی آپ نے پیا تھا اگر یہ نہ نکلے تو کیا کرے. اگر جو پیا ہوا پانی ہے اگر جسم سے نہ نکلے تو کیا کرے. تو آدمی کا یورین اگر بند ہو جائے بڑی مشکل مسئلہ ہے. اگر پیشاب نہ نکلے وہ بھی بڑی مصیبت ہے. پانی نہ پیے تو مصیبت ہے. پیا ہوا پانی نہ نکلے تو تب بھی مصیبت ہے. میرا زندگی کی امتحان ہے. اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. کبھی خوشی اور کبھی غم. ہر موقع پر خدا تمہیں آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے. ساری خوشیاں دنیا میں مانگتے ہو تو پھر جنت میں جاؤ گے. مرنے کے بعد تمہارے مقدر جہنم چاہیے. ٹھیک ہے سب کچھ دنیا میں لے لو اب تمہیں مقدر جو ہمیشہ جہنم میں کیا جاؤ گے. نہیں دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا لیکن موت کے بعد جو ہونا ہے وہ میرے مقدر جنت ہو خدا کی رحمت ہو. پرسوں ایک صاحب نے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کوئی برا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے برا کہنے والوں کو کہنے دو. بولے آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا مجھے اس لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ میرے سامنے پل ہے جس پہ سے مجھے گزرنا اور میں گزر بھی رہا ہوں. میرے سامنے پل ہے جس پہ سے مجھے گزرنا ہے اور اس گزرتے ہوئے پل کے نیچے کوئی کھڑا ہوا مجھے گالیاں دے رہا ہے اور برا کہہ رہا ہے. تو میں اس کی پرواہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اگر یہ پل سے اگر سلامتی سے گزر جائے تو اس کا کہنا میرے لیے معمولی ہے اور گزر جانا میری کامیابی ہے. وہ پل صراط ہے جس کا گزر جانا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر کہنے والا مجھے برا کہہ رہا ہے میں پل سے گزر رہا ہوں لیکن گزر نہ پاؤں اس سے پہلے کٹ کے مر جاؤں تو کٹ کر چلے جانا دہکتی ہوئی انگاریں ہیں اس کا کہنا معمولی ہے اور کٹ کے دہکتی ہوئی انگاروں کا ایندھن بننا
یہ میرے لیے بہت برا ہے۔ کہتا ہے تو کہنے دو، اس کے کہنے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ جس چراغ کو خدا نے روشن کیا ہے، جس کی روشنی لاکھوں لوگ کیا کہتے ہیں پا رہے ہو، اس چراغ کو لوگ بجھانا چاہتے ہیں۔ ہر چراغ جلتا ہے بجھنے کے لیے، لیکن اس وقت بجھتا ہے جب خدا اسے بجھانا چاہتا ہے۔ ہر چراغ جلتا ہے بجھنے کے لیے، لیکن وہ چراغ اس وقت تک جلتا ہے جب خدا کو اس چراغ کا جلنا منظور ہوتا ہے۔ اس لیے میری زندگی کا مقصد کہ سبھی کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر مجھے شوق سے چلاؤ۔ میں نے کہا برا کہتے ہیں تو کہنے دو یار، اسے کیا ہونے والا ہے؟ برا کہنے والوں کے پیچھے پڑے کہ وقت ضائع ہو جائے گا، کرنے کے کام اتنے زیادہ ہیں، فکر لگی ہے، عمر بہت تھوڑی ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ خدا نہ کہیں قوم کی حق تلفی نہ ہو جائے، ان کا حق تو میرے ذمہ ہے، اس سے پہلے کہ کہیں مرنا چاہوں اور ان کی حق تلفی میرے مقدر تہتی ہوئے انگاروں کا ایندھن بن جائے۔ جہلنا ہر ایک کا حق ادا کرتے کرتے تیری محبت کی قسم میں تیرا وہ طالب دین ہوں جو تیری راہ میں جو شہید ہوں، میں ٹپک ٹپک کے کہے رہوں تیری شان میں تیری شان تو نے اپنی قوت اور قدرت سے اس چراغ کو جلایا جس کو لوگ بے حیثیت اور بے حقیقت سمجھ کر کچرے میں پھینک دیا تھا۔ ہر ملنے والا کہتا کہ دیکھ تیرے مقدر کیا ہوں گے، ہر رشتہ دار کہتا کیا ہوگا تیرا فیوچر، تیرا مستقبل کیا ہوگا، تو میں کہتا جو فیوچر اور جو مستقبل تمہارا ہوگا وہ فیوچر اور مقدر خدا میرے جو لکھے گا اس پر راضی برضا رہ کر سر جھکا کر کہوں گا خدا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، تیری مرضی اس حال میں رکھے۔ کیا ہوگا تیرا فیوچر، تیرا مستقبل کیا ہوگا، کل کیا کرے گا؟ میں کہتا سیکھ لے پھولوں سے غافل مت دعائے زندگی، خود مہکنا ہی نہیں گلشن کو بھی مہکا ہے۔ میرے سامنے چند درخت تھے، جس وقت میں نے تعلیم کو ترک کیا میرے رب نے کہا عبد المقتدر جس وقت تو نے تعلیم کو چھوڑا تھا وہ تیرے سامنے وہ تھوڑا سا یوں سمجھ لو کہ کیا کہتے ہیں چند درخت تھے، چند جھاڑ تھے جس کی ذمہ داری کو اپنے لیے ضروری سمجھا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چمن اس کے حوالے کر کے کہا یہ چمن میرا ہے تو اس چمن کا مالک ہے۔ اب درختوں کو کھاد ڈالتے رہو، پانی ڈالتے رہو، اپنے کام میں لگے رہو اور اب ساری فکروں کو ہمارے سپرد کر دو۔ تمہارے ذمہ جو کام ہے اس کی فکر میں لگے رہنا، تمہارے جو کام ہے اس کی فکر میں ہم لگے رہتے ہیں۔ ہمارے ذمہ ہے تمہاری مرضی کیا ہے، تمہاری مرضی ہماری مرضی ہے، ہماری مرضی تمہاری مرضی بن جائے، تمہاری مرضی جب ہماری مرضی بن جائے تو پھر تمہاری چاہت اب ہمارے مقدر بن جائیں گے، اور تمہاری فکریں اور ہمارے لکھے ہوئے تقدیرات بن جائیں گے۔ ہم جو چاہیں گے اب وہی ہوگا، تم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، لیکن تم جب جو چاہو گے ہم اس کو تمہارے مقدر بنا دیں گے۔ جب تمہاری چاہت میری چاہت، تمہارا ہر مقام میری مرضی